السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تھنولی اسلامک اسٹوڈیو سے ایم بابو اپنے دیکھنے سننے والوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں لے کر حاضر ہے۔ اے رب کائنات، میرے دیکھنے سننے چاہنے والوں کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما۔ ایم بابو تھنولی آپ کے لیے اسلامی و دینی معلومات لے کر حاضر ہوتا ہے، اس امید سے کہ آپ اسلامی اور دینی معلومات کو سیکھیں گے اور روز قیامت میرے لیے آپ کے لیے یہ اجر کا باعث بنے گا۔ تو آج دو مسائل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلا مسئلہ کہ کیا بغیر ٹوپی کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ٹوپی اگر نماز میں گر جائے تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ کہ کیا آپ وہ چھوٹا سا رومال جو ہوتا ہے ہاتھ وغیرہ منہ وغیرہ صاف کرنے کے لیے، چھوٹا جو رومال ہوتا ہے بالکل پاکستان میں لوگ استعمال کرتے ہیں، کیا ہمیشہ اس کو سر پہ باندھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام نے کہیں حدیث کے اندر یہ نہیں لکھا، یہ نہیں ثابت کہ ہمیشہ آپ ننگے سر نماز پڑھیں، یہ کہیں نہیں لکھا، نہیں ثابت کہ ہمیشہ آپ علیہ السلام نے ننگے سر نماز پڑھی ہو۔ بعض علماء اس کو مکروہ لکھتے ہیں، قصداً جان بوجھ کر اس طرح کرنا اس کو مکروہ لکھتے ہیں، نماز کے ثواب میں کمی آتی۔ ہاں، بامر مجبوری آپ کے پاس ٹوپی نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے، آپ ننگے سر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی ضمن میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، ٹوپی گر گئی ہے، کیا آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ سجدے اور قاعدے میں ہیں تو ایک ہاتھ سے اٹھا کر سر پہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ نیچے ہو کر اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ آپ رکوع میں ہیں، ٹوپی گر گئی، نیچے ہو کر ٹوپی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ عمل کثیر ہے عند الاحناف۔ اور دوسری بات کہ وہ چھوٹا رومال، یہ چھوٹے رومال کو ہمیشہ سر پہ باندھ کر نماز پڑھنا یہ بھی نامناسب ہے، یہ بھی نامناسب ہے۔ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے حاضری دے رہے ہیں، آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ اللہ کے سامنے تیار ہو کے جائیں، تیار ہو کے جائیں، بن ٹھن کے جائیں، جس سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ آپ دنیا کے بادشاہوں کے سامنے جاتے ہیں، آپ تیار ہو کے جاتے ہیں، بن ٹھن کے جاتے ہیں، آپ عطر خوشبو ہر طرح تیار ہو کے جاتے ہیں۔ اسی طرح رب کائنات کے سامنے جب جائیں، باادب طریقے سے بن ٹھن کر اپنے آپ کو بنا سنور کر جائیں، جس سے اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔